بچوں کی نفسیاتی تربیت کا 7واں اصول یہ ہے کہ والدین بچوں کے ہر اچھے کام کو اپریشیٹ کرے، ہر اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرے اور موٹیویٹ کرے، اور بچوں کو شاباشی دے کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا، بیٹا تم نے ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا، بیٹی تم نے بہت اچھا کام کیا، پوری دنیا میں میرے جیسے بچوں کی طرح کوئی بچے نہیں ہے، اور میرے بیٹے کی طرح بیٹا نہیں ہے، میری بیٹی کی طرح بیٹی نہیں ہے۔ اس طریقے کے جو الفاظ ہیں جو آپ کے بچوں کے ذہنوں پر بہت اچھے اثرات مرتب کرنے والے ہیں، آپ کے بچوں کی زندگی میں اس کے اثرات بہت اچھے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ حوصلہ افزائی کرنا، موٹیویٹ کرنا، بچوں کو شاباشی دینا، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا کام ہے جو بچے کے اندر کی صلاحیتوں کو ابھار کر باہر کر دیتا ہے، باہر نکال کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بچے کے اندر خداداد صلاحیتیں، گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں جسے کہتے ہیں، اللہ نے ہر بچے میں رکھی ہے۔ اب یہ والدین اپنے تربیت کے انداز سے اگر غلط تربیت ہو رہی ہے تو صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں، اور تربیت کرنے کا انداز اگر اچھا ہے، والدین کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کس طریقے سے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، تو والدین پھر ایسی صورت میں بچوں کی صلاحیتوں کو باہر نکال دیتے ہیں، اور بچہ ایک قابل بنتا ہے، کیونکہ ہر بچے کے اندر اللہ نے ایبیلٹی پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ تربیت کے اصولوں میں، نفسیاتی تربیت کے اصولوں میں خاص طور پہ یہ بہت اہم اصول ہے، یعنی بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، بچوں کو موٹیویٹ کرنا، اور بچوں کے کسی بھی کام کو جو اچھا ہے، نیک ہے اور شریعت اور اسلام سے متعلق ہے، تو ایسی صورت میں اس میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ملتا ہے کہ کیسے آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ جیسے کہ ہم نے چھٹے اصول میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان ریسنگ کا مقابلہ کراتے تھے، کمپٹیشن کراتے تھے، دوڑ کا مقابلہ کراتے تھے، تو اس میں آپ یہ فرماتے تھے کہ جو میرے پاس سب سے پہلے دوڑ کر آئے گا اسے اتنا اتنا انعام ملے گا۔ یہ بھی ایک انداز ہے حوصلہ افزائی کا، موٹیویٹ کرنے کا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہم نے بیان کی تھی پچھلے اصول میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان ہے؟ تو کسی کو معلوم نہیں تھا، لوگ خاموش رہے۔ اس میں ایک بچے تھے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بڑے صحابہ کی موجودگی کی وجہ سے میں نے اپنی زبان نہیں کھولی، میں خاموش رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے اپنے والد سے کہ ابا جان، میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ جو ہے وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس پر کہ بیٹا اگر تمہیں یہ بات معلوم تھی تو تم چپ کیوں رہے، تم نے جواب کیوں نہیں دے دیا؟ اگر تم جواب دیتے تو تمہارا جواب دینا مجھے اتنا زیادہ خوش کرتا کہ اگر اتنا مال بھی مجھے مل جاتا، اتنا مال بھی مجھے مل جاتا، اتنی خوشی مجھے نہیں ہوتی جتنا تمہارے جواب دینے پر خوشی ہوتی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اصول ہے کہ اگر بہت سارے بڑے لوگ موجود ہیں اور اس میں جواب بچے کو معلوم ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے بڑوں کو، تو ایسی صورت میں بچہ جواب دے سکتا ہے، اس میں بڑوں کی توہین نہیں ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور اصول اور ایک تشریح اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اگر باپ اور بیٹا ہے اور بیٹے کو جواب معلوم ہے، باپ کو جواب معلوم نہیں ہے، جواب دینا ہے، تو ایسی صورت میں بچہ اگر جواب دے دے تو اس میں والد کی بے ادبی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمیں جو ہے یہ والدین کو یہ سبق مل رہا ہے، تعلیم مل رہی ہے کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ اگر تم جواب دیتے تو بیٹا مجھے جو اتنی خوشی ہوتی کہ مال دولت ملنے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ تو یہ انداز ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اختیار کرے اور اپنے بچوں کے ہر اچھے کام کو اپریشیٹ کرے، سراہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اس کو جو ہے شاباشی دے، اس کی پیٹھ کو تھپ تھپائے۔ اس سے بچہ بہت اچھا فیل کرتا ہے اور بہت اچھا محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بڑا محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے کام کو ابھارا جا رہا ہے، اس کے کام کو سراہا جا رہا ہے، اس کے کام کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے مستدرک حاکم میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک روز تلاوت فرمائی یہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب۔ تو فرمایا آپ نے لوگوں سے کہ بتاؤ اللہ پاک نے اس میں کس کی مثال بیان کی ہے، کیا فرمایا اللہ پاک نے اس میں؟ تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے کہا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس میں حضرت ابن عباس یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے بھی موجود تھے۔
انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین کہ مجھے میرے دل میں کچھ آیا ہے، اس کے تعلق سے میرے دل میں کچھ خیال آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھتیجے تم بولو، تم اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، بتاؤ اس کا جواب کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے اس میں ایک عمل کی مثال بیان فرمائی۔ تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمل کی؟ تو فرمانے لگے کہ ایک عمل کی مثال بیان کی۔ چنانچہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ پاک نے اس میں ایک مالدار آدمی کی مثال بیان کی جو نیک اعمال کرتا رہا، پھر اللہ نے اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیا، پھر وہ گناہ کرنے لگا یہاں تک کہ اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ تو اس میں بھی ہمیں جو ہے یہ سیکھ ملتی ہے، والدین کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ کس طریقے سے بچپن میں بچے کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بچپن کی جو ہے اس کی شرم کو اور اس کی جو ہے اندر کی جھجک کو ختم کر کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بولو، میرے بھتیجے بولو، تم اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ بچے کو جو ہے اگر آپ کا بچہ جو ہے چیزوں کو جانتا ہے تو اس کو اس انداز میں جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو اس انداز میں جو ہے اس کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے کہ جو ہے تیسرا انداز حوصلہ افزائی کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ہر اچھے کام پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور جو ہے اس میں مفید کتابوں کا جو ہے خرید کر دینا یہ بھی جو ہے حوصلہ افزائی میں شامل ہے، جیسا کہ تاکہ بچے کے پاس ایک علمی مکتبہ، ایک علمی لائبریری اس کے پاس آ جائے اور پھر وہ اسی میں رہ کر اپنی تربیت اس کی ہو سکے، اسی میں وہ زندگی گزار کر جو ہے اس کے بچپن کے اوقات گزار کر وہ اچھا آدمی بن سکے، قابل آدمی بن سکے۔ آج کے زمانے میں موبائل کا زمانہ ہے، تو اس میں جو ہے ایک واقعہ ہے کہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام تھے اپنے وقت کے، ان کے صاحبزادے فرماتے کہ میرے والد نے مجھے اتنی کتابیں لا کر کے دی جو آج لائبریری کی شکل ہے، یہ سارا کا سارا میرے والد کا اس میں حصہ ہے۔ میرے والد فرماتے تھے کہ تمہیں جس کتاب کی ضرورت ہو، میں جس کتاب کا تقاضا کرتا میرے والد مجھے لا کر دیتے اور کہتے کہ جو کتاب کی تمہیں ضرورت ہو میں لا کر دوں گا، پیسے مجھ سے لے کر جانا۔ تو گویا کہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو اچھی چیزیں پرووائڈ کرنا اور جو ان کے علم کو بڑھا سکے، ان کی جو ہے صلاحیتوں کو بڑھا سکے، یہ ساری چیزیں حوصلہ افزائی میں شامل ہے۔ آج کا زمانہ موبائل کا ہے تو بچوں کو موبائل تو نہیں دینا چاہیے، اگر موبائل دینے کی شدید ضرورت ہے تو پھر ایسے چینلز ان کو دے دیے جائیں لگا کر کے، ایسے چینلز ایسی ویڈیوز دکھائے جائیں جو ان کی صلاحیتوں کو بڑھا سکے، علمی صلاحیتوں کو بڑھا سکے، ان کا ذہن جو ہے تیز ہو سکے، اور قرآن کی، اسلام کی بنیادی معلومات کا جو ہے ان کو ویڈیوز لگا کر کے دے دی جائے تاکہ وہ اس تعلق سے معلومات حاصل کر سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے بچے کو ایک قابل آدمی اور قابل جو ہے بچہ بنانا چاہتے ہیں، قابل شخص بنانا چاہتے ہیں، معاشرے میں اس کو اچھا آدمی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے خاص طور پہ جو ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرے، اس کے اچھے کاموں کو سراہے اور اپریشیٹ کرے، موٹیویٹ کرے۔ بچہ موٹیویٹ ہوگا تو پھر جس کام میں وہ لگا ہوا ہے اس کام کو اور اچھے سے کرنے لگے گا، کیونکہ آپ نے اس کی تعریف کی ہے، آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس لیے اس بات کو، اس اصول کو یاد رکھیں، یہ بہت اہم اصول ہے۔ اگر آپ اس اصول کو اپلائی کریں گے اپنے بچوں پر، تربیت کو اس انداز میں کریں گے تو آپ کے بچے بڑے قابل اور بڑے جو ہے قابل ہو کر کے معاشرے میں زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔